السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فحش ویب سائٹ دیکھنے والوں کا انجام۔ ناظرین، ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں، پسند آئے یا نہ آئے کمنٹس کرنا نہ بھولیں۔ شروع کرتے ہیں۔ میرا ایک بہت اچھا دوست تھا جو پچھلے دنوں روڈ ایکسیڈنٹ میں مارا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اپنا رحم فرمائے اور اس کی خطاؤں کو معاف فرمائے۔ مرنا کوئی بری بات نہیں کہ وہ مر گیا، سب نے مرنا ہے، لیکن اس کی موت سے کچھ قباحتیں اور مشکلات کھڑی ہوئی ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ مرنے والا انٹرنیٹ سے متعلق امور میں مہارت رکھنے والا شخص تھا۔ فحش ویب سائٹ اس کی کمزوریاں تھیں اور ننگی تصاویر جمع کرنا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ حتیٰ کہ اس نے اپنی ایک ویب سائٹ بھی بنا رکھی تھی جس پر ہر طرح کی فحش تصاویر کا ایک بہت بڑا مجموعہ لوگوں کی تفریح تباہ کے لیے موجود تھا۔ ویب سائٹ کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ رجسٹرڈ ممبران کو نئی تصاویر یا ہر کچھ دنوں کے بعد چند تصاویر کا ایک مجموعہ خود بخود ہی ان کے ایمپل پر پوسٹ ہو جاتا تھا۔ اب میرے اس دوست کی نگہانی موت نے ہمارے لیے مصیبت کھڑی کر دی کہ ہمیں اس کی ویب سائٹ کا پاسورڈ معلوم نہیں تھا، تاکہ کم از کم اس ویب سائٹ کو بند کر دیں یا کوئی دوسرا حل نکالیں۔ جب میں مسجد میں بیٹھا اس کی نماز جنازہ کا انتظار کر رہا تھا تو یہی سوچ رہا تھا، اور جب ہم اس کی لاش کو اٹھا کر قبر کی طرف جا رہے تھے تب بھی میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ قبر میں جا کر کس چیز کا سامنا کرے گا۔ ننگی تصاویر کا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ قبرستان میں قبروں کی وحشت اور ویرانگی، مگر جنازے کے ساتھ آئے ہوئے لوگوں کے رش کے باوجود میرا دماغ بس یہی سوچ رہا تھا۔ میں نے قبر کے اندر ایک نظر ڈالی اور افسوس کے ساتھ سوچا، پتہ نہیں میرے دوست کا یہاں کیا حشر ہوگا۔ میرے دوست کے کچھ قریبی احباب تو رو بھی رہے تھے، اور میں یہ سوچ رہا تھا کیا ان کا رونا میرے دوست کے کسی کام آ سکے گا۔ ہم نے میت دفنائی اور واپس چل دیے۔ جی ہاں، میں اپنے دوست کو قبر میں اکیلا چھوڑ کر اس کا سارا مال اور اس کے سارے اہل خانہ واپس وہاں تو اس کے اعمال تھے، اور کیا پتہ اس کے کیسے اعمال تھے۔ میرے دوست کی ماں اکثر خواب میں دیکھتی کہ لڑکے اس کے بیٹے کی قبر پر آتے ہیں اور پیشاب کر کے چلے جاتے ہیں۔ وہ ہمیشہ مجھ سے پوچھتی یہ کیسا خواب ہے اور اس کی کیا تعبیر ہوگی۔ اس بیچاری کو کیا پتہ اس خواب کے پیچھے کیا راز تھے۔ میں اپنے آپ کو کہتا کہ خواب کی تعبیر تو واضح ہے۔ لڑکے وہ لوگ تھے جن کو میرا دوست ننگی تصاویر بھیجا کرتا تھا، اور وہ لڑکے یہ تصاویر آگے سے آگے پہنچاتے تھے۔ اللہ اکبر، یہ کیسا جال سا پھیلا ہوا تھا، اور کس کس کے گناہ میرے دوست کو ڈس رہے ہوں گے۔ میں نے اپنے دوست کی ویب سائٹ کی ہوسٹنگ کمپنی سے رابطہ کیا تاکہ وہ اس ویب سائٹ کو بند کر دیں، مگر انہوں نے معذرت کر لی کہ وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ میرے اصرار پر انہوں نے مجھے یہاں تک بھی کہہ دیا کہ مجھ پر یقین نہیں کر سکتے، کیونکہ جس نام اور جس پاسورڈ سے یہ ویب سائٹ خریدی اور بنائی گئی تھی وہ معلومات میرے پاس نہیں تھیں۔ میں نے انہیں غصے میں بھی لکھ دیا، لوگوں میرے دوست پر رحم کرو، وہ بیچارہ مر گیا ہے۔ مگر سب بے سود تھا۔
میں اکثر بیٹھ کر اپنے دوست کی حالات پر سوچتا ہوں، جو کہ مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد مبارک کے مصادق نظر آتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ لوگوں میں سے کچھ شر کے راستے کھولنے والے اور خیر کے بند کرنے والے ہوتے ہیں، اور میں تڑپ کر رہ جاتا ہوں کہ میرا دوست کس طرح لوگوں کے گناہ اٹھائے گا جن کے لیے اس نے شر کے دروازے کھولے تھے، اور کس طرح قیامت کے دن ان سب گناہوں کو اپنے کندھے پر لاد کر میدان حشر میں جائے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ میری ان باتوں کا کسی پر کچھ اثر نہیں ہونے لگا، کیونکہ نوجوانوں کو تو محض وقت گزاری جاتے ہیں، جبکہ اللہ کی پناہ ان تصاویر کے نتائج کسی سے ڈھکے چھپے نہیں۔ لڑکوں نے ایسی تصاویر دیکھی، اپنی خواہشات کے سامنے بے بس ہوئے اور گناہوں کے گھروں میں گرتے چلے گئے، اور کتنی ہی معصوم بچیاں بربادیوں میں پھنستی چلی گئیں۔ میرا دوست تو مر گیا، مگر میں چاہتا ہوں کہ روز قیامت اس سے ضرور سوال کیا جائے گا کہ تو نے کتنی ایسی تصاویر پر اپنی نظریں ڈالیں، اور تیری دوسروں کو بھیجی ہوئی تصویروں پر کس کس کی نظریں گئیں۔ تو نے کدھر کدھر یہ تصاویر پھیلائیں، اور جن تک تیری بھیجی ہوئی تصاویر گئیں انہوں نے کس قدر آگے ان کو آگے پھیلایا۔ مجھے اب بالکل کچھ نہیں سوچ رہا ہے کہ اس سلسلے کو میں کس طرح روک دوں۔ اللہ میرے دوست پر رحم فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا خاتمہ اچھا لکھ دے، اور اللہ کرے یہ قصہ عقل والوں کے لیے عبرت کا سامان ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ دوستوں، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ دعاؤں کا طلبگار صہیب فیضان علی خان۔